بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 28 ہے اور آج ایک حدیث آپ کو سنائیں گے، ترجمے کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتلائی ہیں۔ پہلی علامت، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسری علامت، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تیسری علامت، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ پوری امانت داری کے ساتھ اس شخص سے پیش آتا ہے جس نے اس کے پاس امانت رکھی ہے۔ بزرگان محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہو کہ وہ نفاق سے بچ جائے اور اس کا ایمان اس کے دل و دماغ میں باقی رہے اور وہ مومن مر کر زندہ رہنے کی تمنا رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 3 منافقانہ بدترین خصلتوں سے باز آ جائے: جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت۔ اور ان 3 خصلتوں کو اپنی عادت بنا لے: سچائی، وعدہ وفائی، امانت۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث سنیے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقت ہے کہ اس کو وہ چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب لڑے تو بےہودگی کرے۔ اس حدیث میں سابقہ حدیث میں بیان کی گئی 3 خصلتوں کے علاوہ ایک اور خصلت کا اضافہ ہے جو منافق کی 4تھی خصلت ہے۔ اس طرح اس حدیث کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں ہوں وہ منافق ہے جب تک کہ وہ ان 4 خصلتوں کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ یہ ہیں: پہلی بات، جب کسی شخص کو کسی بھی معاملے میں امانت دار بنایا جائے اور وہ اس معاملے میں خیانت کرے۔ دوسری بات، جب کوئی بات کرے تو حقیقت اور سچائی کو چھپا کر جھوٹ بولے۔ تیسری بات، جب کسی سے وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی بات، جب وہ کسی سے لڑے تو اس لڑائی میں بےہودگی اختیار کرے اور فاسقانہ اور فاجرانہ حرکت کرے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہم امانت داری، سچائی، وعدہ وفائی اور مروت اور ادب کو اپنا شعار بنائیں۔ ایک مومن و مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زبان سے سچائی ٹپکے، اس کی امانت داری سے وہ پہچانا جائے کہ وہ مومن و مسلمان ہے، اس کی وعدہ وفائی دنیا کو بتلائے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، اور اس کی زندگی میں اس نے جس ادب کو ملحوظ رکھا ہے اور بے مروتی اور بےہودگی سے بچ کر ادب اور مروت کے ساتھ لوگوں سے سلوک کیا ہے، اس کا یہ سلوک اس کے مومن و مسلمان ہونے کا اظہار، اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور بے حدگی سے بچائے، اور امانت داری، سچائی، وعدہ وفائی اور ادب و مروت کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔